کراچی میں ان کے ہوٹل کے روم میں رات کے پچھلے پہر دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی سیریس ٹاپک ہے. ایک تو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ہے بھی آن لائن ہی، آپ سمجھ لیں آپ کسی اور لوکیشن پہ تشریف فرمائیں اور میں ہاں جی کہیں اور بالکل ہوں. بالکل. تو یہ بھی آگے ضرورت پڑی. ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے جس پہ میرے خیال میں فوری اپنی رائے دینا اور لوگوں کے سامنے کچھ معلومات رکھنا ضروری ہے. تو ابتدا کرتے ہیں. ابھی آپ نے کل دیکھا ہے کہ جس طرح آدم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور ایموشنل ہو کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ میں خود بھی، آپ جانتے ہیں کہ میں خود بھی ایموشنل ہو گیا تھا، آپ بھی ایموشنل ہو گئے تھے، بلکہ آپ نے تو فیس بک پہ ایک پوسٹ بھی جی لگا بالکل دی تھی بالکل. کہ اس کی تحقیق ہونی جی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہماری سیاست کے لیے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انتہائی نقصان دہ چیزیں اور غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، یہ ہماری سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی. اور اس میں یہ ہے کہ آدم سواتی صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ان کی ویڈیو لیک کی گئی ہے اور کچھ اس طرح کی نازیبا ویڈیو، میں کہیں مہمان بن کے گیا تھا وہاں انہوں نے ویڈیو میری ریکارڈ کی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، چاہے وہ پھر فیک ویڈیو ہو یا حقیقتاً اس طرح کی ویڈیو. FIA کی تو رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ فیک ویڈیو ہے، جی لیکن یہ چیز انتہائی تشویش کا باعث ہے. جی. تو آپ تھوڑا سا اگر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے بالکل. پہلے بھی سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے ہاں اور جی، ہاں جی. غالباً اس میں جھوٹ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نامور سیاستدانوں کو جو اس طرح ٹریپ کیا گیا ہے، کبھی کال کے ذریعے کبھی ویڈیوز کے ذریعے. تو ہاں جی، ہاں کل جی. جو بات اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے لگی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں فیک ہونا، جعلی ہونا، یہ بھی ادارے کا کام ہے اس کو ٹیکل کرنا. اگر ایک جی چیز جی جعلی بنی ہے تو جعل سازوں کو شدید مطلب ان کے اوپر ان کا ایکشن آنا چاہیے اور اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے ادارے کو کہ جعلی چیز اتنی مطلب اس سے کس طرح یہ بنی چلی سارا. دوسرا یہ کہ ہاں اگر جی. ہاں اعظم جی. سواتی صاحب جو بات میں نے کی ہے ویڈیو مطلب اپنی پوسٹ میں بھی کی ہے کہ واقعی اگر وہ متاثرہ ہیں، ان کے ساتھ واقعی اس طرح کا ہاں اگر کیا گیا ہے تو یہ انتہائی شرمناک ہے. اس ہاں میں جی. ہاں جی. بے شک میرے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بہت سے اختلافات ہیں، سیاسی حوالے سے، ان کی سیاسی افیلیشن سے، ان کے ماضی کے مطلب جو انہوں نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے. لیکن اس چیز کو میں اس سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کل اعظم سواتی یہ کر رہے تھے تو آج ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ بدلا ہے. دیکھیں میرا ہاں جی. دین بھی اجازت نہیں دیتا اور میری اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر ایک شخص پہلے برا ہے اور اس کے ساتھ اب برائی ہو رہی ہے تو میں تالیاں بجانا شروع کر دوں. تو یہ چیز دونوں زمروں میں یہ ادارے کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ چیز جعلی تھی، اعظم سواتی صاحب نے اس کو موٹیویشنل مطلب وہ سین کیپچر کرانے کی کوشش کی ہے، جو ایک لانگ مارچ کے بعد جو صورتحال بنی ہے عمران خان کے اٹیک کی، اور اس کو اگر برابر کرنے کے لیے اعظم سواتی نے یہ ایک فرض کرو من گھڑت بیانیہ وہ کیا، پروپیگنڈا کیا، تب بھی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے بالکل عوام کے سامنے لائے، اس کی شفاف تحقیقات ہوں. اور اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ انتہائی شرمناک فعل ہے. ہاں جی. میں اس چیز ہاں سے جی. اس میں میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ میں وہ طلعت حسین صاحب ہیں نا، معروف صحافی ہیں، جی جی وہی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کسی نمبر سے آئی، وہ انمانوس نمبر تھا، جی تو اس سے میرے پاس یہ ویڈیو آئی تو دیکھتے ہی میں تو سمجھ گیا تھا یہ فیک ہے. وہ کہہ رہے میں نے نمبر بھی بلاک کر دیا، ویڈیو جی بھی ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ وہ بہرحال غیر اخلاقی جی ویڈیو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ویڈیو گرافک کو نہ جانتا ہو وہ بھی دیکھ کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ ویڈیو فیک ہے. جی اور پھر آج میں سن رہا تھا اعزاز سید صاحب ہیں، جی معروف صحافی جی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ علم ہوا ہے
کہ اعظم سواتی صاحب کو ان کی بیٹی نے کال کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھی فیک ویڈیو یا حقیقتاً ہے، جی تو وہ ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے اسی وقت ایموشنل ہو کے پریس کانفرنس جی کر دی۔ اچھا پھر وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ جب گھر گئے اور انہوں نے خود ویڈیو دیکھی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ فیک ویڈیو۔ اب اعظم سواتی صاحب پریشان ہیں کہ اب میں اس کا حل کیا نکالوں۔ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے، اب بقول اعجاز سید صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ اعظم سواتی صاحب پریشان ہیں، اور ایف اے اے کی رپورٹ بھی آ چکی ہے اور بڑے بڑے صحافی کہہ چکے ہیں، لیکن دو چیزیں اس وقت انتہائی افسوسناک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو پارٹی ایجنڈا بنا لیا اس وقت، جی یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو دھڑلے سے کہہ دیں بھی یہ فیک ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے اس کو پارٹی ایجنڈا بنا لیا، یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اور دوسرا، سواتی صاحب کو بھی اب میڈیا پہ آ کے اسی طرح اس کی تردید اور حقائق بیان کرنے چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، اس سے آپ کا بڑا پن ہوگا، آپ بتا دیں کہ ایک انسان ہے، ایموشنل ہو گیا تھا، ظاہر ہے کہ فیملی کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی تھی جی تو ایموشنل ہونا تو بنتا ہے، جی بالکل۔ تو آپ آئیں گے، آپ کا قد بھی بڑا ہوگا اور ایک لوگوں کے سامنے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں اور اس ہاں جی، اس میں وہی چیز ہے کہ اعظم سواتی، میں اس وقت اس کو ابھی بھی جو مطلب میرا انالیسس ہے، میں ان کو بھی متاثرہ فریق کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ اعظم سواتی ہاں جی، متاثر وہ ہیں، میرا اپنا اوپینین یہی ہے۔ جی، چاہے مطلب جعلی ویڈیو ہے، آخر کسی نے تو بنائی ہے نا۔ اگر تو دیکھیں، اگر اس جعلی ویڈیو کے بنانے میں نے پہلے عرض کی کہ اگر دیکھیں کڑی ملتی ہے جس کے ساتھ، خواہ وہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے وہ اعظم سواتی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، تو مطلب اگر انہوں نے پوائنٹ سکیئرنگ کے لیے یہ کام کیا ہے، پھر بھی ادارے کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہوا تو اس کے بعد بھی یہ ادارے کی ذمہ داری ہے پھر اعظم سواتی کو چارج کیا جائے۔ ہاں جی بالکل، یہ دیکھیں نا، اب فیک ویڈیو ہے پھر بھی وہ کارروائی تو پھر بھی بنتی ہے۔ ہاں جی بالکل، کارروائی اسی بنتی ضمن ہے، اس میں کو ہاں ایسے ہوا میں نہ چھوڑ دیا جائے، نہ چھوڑا جائے۔ جی پھر اب اس میں ایک اور سوشل میڈیا پہ افسوسناک چیز سامنے آئی ہے کہ سواتی صاحب جب مریم نواز صاحبہ نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ جیل میں جو واش روم میرا تھا اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، جی اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ نامزد کیا ہے کہ کس نے کیمرے لگوائے، انہوں نے بشرا بی بی کا نام لیا ہے۔ جی اچھا پھر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ان کے ہوٹل کے روم میں رات کے پچھلے پہر دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے ہاں جی اور وہاں سے ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، یعنی یہ بھی ایک شرمناک حرکت ہے۔ دیکھیں اور پھر سواتی صاحب اس کو خود ڈیفینڈ کر رہے تھے، دیکھیں مطلب نا، مریم میں نواز صاحبہ کا بھی دیکھیں مذاق بنا رہے تھے۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سے لے کر لیڈر تک یہ توقع نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی تہذیب ہے، کوئی اخلاقیات ہے۔ ہاں پاکستان کی یہ چیزیں نا، اب یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، تقریباً ہر پارٹی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کا اخلاقیات سے دور کا بھی دیکھیں، واسطہ نہیں ایک ہوتا۔ ہوتا ہے کچھ لوگ پائے جانا، ایک ہوتا ہے پارٹی کا بیانیہ، پارٹی کا پروپیگنڈا ہو ہی ہاں اسی طرح، یہ مطلب ہر ہے کہ موضوع پر، بالکل جی تو وہ مطلب ہر چیز کو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب اس چیز دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے ایک اور پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جیل میں اپنے ساتھ وہ ہونے والا معاملہ بتلایا کہ جی مطلب کس طرح ان کی وہ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو تو رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں نہیں ہو رہی، اور یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ بالکل دیکھیں، ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں نا، وہ ہماری سیاسی اپروچ کے منشور کے ہونے چاہیے، جو ہمارا پولیٹیکل منشور ہوتا ہے اسے ایک دوسرے کو اختلاف ہونا چاہیے، لیکن جو ویلیوز ہیں، جو نارمز ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہے، اس پر کسی سے ایک اگر سیاستدان پہ تشدد ہوتا ہے تو وہ پارٹی پر نہیں، وہ ایک مقدس کاز پر تشدد ہوتا ہے، وہ پولیٹکس پر ہوتا ہے۔ تو اس پر ہم سب کو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے کل یہ کیا تھا آج ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے نکل کر ہمیں اپنی جس طرح جو ہوتے ہیں نا، مطلب آپ کہیں پیٹریاٹ ہوتے ہیں، محب وطن ہوتے ہیں، جو ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، عوام کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور سیاستدان ہوتے ہیں، پیور سیاستدان،
वो इन चीज़ों को समझते होते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कल में क्लिप मुझे याद है उनकी, अल्लाह पाक हाँ उनके जी, हाँ जी, कब्र में, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि कल आप रो रहे होंगे लेकिन मैं आपके आंसू पूछूंगा, मैं आपके बिल्कुल, आंसू बिल्कुल। पूछूंगा। परवेज रशीद, मतलब उन्होंने, अल्लाह पाक उनको उनकी आखिरत की मंजिल जो है वो आसान फरमाए। तो ये चीजें तो हमें पता था, हम पहले कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ जिस तरीके से हुआ था पिछले 5-4 साल से हो रहा था, ये उसी का वापसी रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ बात वही आ जाती है कि जहाँ सियासतदानों ने, जहाँ हमारी मौजूदा पीडीएम ने बाकी सब कुछ कुर्बान किया है अपनी सियासी उसका अना का, तो वहाँ ये भी कुर्बान कर दें। और ये दरवाज़ा बंद होना चाहिए जिससे सियासतदानों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं, उनके जो साथ गैर अखलाकी किस्म का जो रवैया पेश आता है, इसके ऊपर कम से कम सर जोड़ के एक एपीसी इस पर बनाए कि हाँ जी, जिस तरह माजी में मिसाक जमहूरियत हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, एक मिसाक जो है ना वो हमारा इसका भी होना चाहिए कि ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो सियासतदानों को घेरा डालने वाली रिवायत है, इसका बाब अब बंद होना चाहिए। बहुत अरसा हो गया है सियासतदान इस चीज को भुगत रहा है। तो फ्यूचर में इस तरह का कुछ ना हो, ये तभी होगा जब ये सारे बैठकर, अगर ये तालियां इसी तरह बजती रही कि आज नून के साथ है, कल जेजेओआई के साथ है, परसों पीटीआई के साथ है, तो ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। हाँ जी, बिल्कुल। जी।